السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت وہ عفاف کے اسٹریچر کے قریب کھڑا تھا۔ عفاف کے ماتھے پہ پٹی بندھی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ تم کچھ ایسا کر گزرو گی۔ سردار نے تعصب سے اسے دیکھتے سوچا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں سردار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جو وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہیں کھڑا کشمکش میں اسے دیکھنے لگا، آیا کہ وہیں رکے یا چلا جائے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو سردار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ وہ چونک اٹھی۔ سوری سر، آج مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہی اسے یاد آیا کہ اس کے کیے کی سزا اس کے گھر والوں کو مل سکتی ہے، اس نے فوراً معافی مانگنا مناسب سمجھا۔ اگر آئندہ تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے سرد لہجے میں کہتے اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھتے کہا تو اس نے فرمان بردار بچوں کی طرح سر ہلا دیا۔ سر، کیا میں آج ہاسٹل جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو سردار نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور فقط سر ہلاتے اجازت دے دی۔ جب وہ ہاسٹل گئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی یونیورسٹی ایک پارٹی میں خود کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے بھی حریم کے ساتھ اس پارٹی میں جانا پڑ گیا۔ ایکوا بلو کلر کی میکسی پہنے وہ سمندر سے نکلی کوئی جل پری لگ رہی تھی، جبکہ بال کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ عفاف، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ یہاں سب کی نظریں تم پر ٹک گئی ہیں، دیکھو تو صحیح، حریم نے اس پر فرختہ ہوتے ہوئے کہا تو وہ شرما سی گئی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی باربی ڈول، اس نے حریم کے گال کھینچتے کہا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، وہ تو ہے، اگر یہ 2 پیاری شہزائیں برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ ان کے پیچھے سے ایک اونچے لمبے خوبصورت نوجوان نے نکلتے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ بندہ ناچیز کو یلدرم کہتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پینٹ پر رکھ کر نیم جھکتے اپنا تعارف کروایا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ عفاف نے وہاں سے نکلنا چاہا تو وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ارے ایسا تو مت کہو، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا، اس نے منہ بسورے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئی۔ بھائی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی ہمیں بہرام شاہ کو بھی ڈھونڈنا ہے، عفاف نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ بھائی کہنے پر تو وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا، دل پر لگی ہے یہ بات، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے کرانے کی ایکٹنگ کرتے کہا، لیکن چلو اب تم نے مجھے بھائی بنا ہی لیا ہے تو میں تمہاری بہرام شاہ سے ملاقات کروا دوں گا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ پھر وہ دونوں حیرت سے چونک گئی تھیں۔ کیا واقعے میں؟ عفاف نے حیرت سے پوچھا۔ چلو لڑکی، وقت ضائع مت کرو، ہمیں چلنا ہے، اس نے تیزی سے آگے بڑھتے کہا تو وہ دونوں اس کے پیچھے لپکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بہرام شاہ کے سامنے بیٹھی تھیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سردار انڈسٹریز کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے بہت اچھا رہا اور اب ہم آپ کے ساتھ کام کر کے ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ہماری یونیورسٹی کو ایک موقع دیں گے؟ عفاف نے نہایت عمدہ انداز میں اس کے آگے اپنی بات رکھی، جس پر وہ اسے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، لڑکی تمہیں کیا لگتا ہے تم بولو گی کہ تم سردار کے ساتھ کام کر چکی ہو تو کیا میں مان لوں گا سردار وہ بھی ایک یونیورسٹی کے ساتھ کام کرے گا؟ ایسا ناممکن ہے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کر دی، جس پر عفاف کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ سر، اپنی بات کر چکے ہیں، اگر آپ کو نہیں یقین تو ہم اس میں زیادہ انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کریں گے، یہ آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ نیو ٹیلنٹ سے محروم رہ جائیں گے۔ اس نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں بات کی، جس پر اس کے پیچھے کھڑا بہرام شاہ کا بھائی علیان شاہ اسے ایک آئی برو اچکا کر دیکھنے لگا، جیسے اس کی ہمت کو داد دے رہا ہو۔ اپنے تیسرے بھائی ذیشان سے وہ اس لڑکی کے کارنامے تو سن ہی چکا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا، مگر اسے ابھی بھی یقین تھا کہ یہ لڑکی سردار کے ساتھ صرف پیسوں کے لیے ہے اور اس سے جانچنے کا وہ آج ایک عمدہ پلان بنا چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں افراتفری مچی تھی، جہاں کیمرہ مین کے جھرمٹ میں سردار اپنی فیونسی ماریا کے ساتھ بڑی شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔
دونوں ہی ایک دوسرے کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سردار کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے ایکسکیوز کرتی اٹھ گئی تھی، کیونکہ سردار اپنے دوستوں کے ساتھ پاس ہی بیٹھنے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرنے لگی، سردار فوراً اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں آنا چاہتی تھی تو کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ ویسے تمہیں یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ سردار کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر سردار، اچھا ہوگا کہ آپ اپنے فیانسی کو ٹائم دیں، اور ویسے بھی میں یہاں کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا ریلیشن پرائیویٹ رکھیں گے۔ میں نہیں چاہتی ہمارا کاغذی رشتہ کسی کے سامنے عیاں ہو۔ اس کے لہجے میں کان سی چبھن تھی۔ ڈیئر سسٹر، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اب بہن کہا ہے تو تم یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ۔ یلدرم نے اسے وہاں ہی صوفے پر بٹھاتے کہا۔ سردار جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، بس اسے ایک گھوری سے نواز کر واپس ماریا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے تم نے اس کی یونیورسٹی کے ساتھ کام شروع کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر ہے تو تم ایسے کسی کے ساتھ بھی کام کیسے کر سکتے ہو؟ بہرام نے اسے دیکھتے کہا۔ دکھنے میں دونوں میں ایک دوسرے کے دشمن لگتے تھے، مگر کھڑے وہ چار لوگ جگری دوست تھے جن سے کسی کا بھی کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ہاں، میں نے کام شروع کیا ہے اور مجھے میرے کام کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، اس نے اپنے ازلی کھڑک انداز میں کہا۔ تو بہرام لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ رہا بہرام سر کا کارڈ۔ میڈم، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ضرور آپ کو کانٹیکٹ کریں گے، رابطہ کر لیں گے۔ الیان کے اشارے پر سیکٹری نے بہرام انڈسٹریز کا کارڈ آفاق کو پکڑا دیا۔ ماریا کب سے گھور گھور کر آفاق کو ہی دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے سردار اسے نظر انداز کیے صرف آفاق کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ جو وہاں سب نوٹ کر رہے تھے، آفاق مجھے ان سب کے درمیان اچھا نہیں لگ رہا، کیا کریں اب ہم؟ حریم نے آفاق کے کان پھسپھساتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آفاق نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے، آفاق جلدی جلدی میں کہتی حریم کا ہاتھ پکڑ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حریم، چلو اب ہمیں واپس ہاسٹل چلنا چاہیے۔ ان دونوں نے باہر روڈ پر آتے ٹیکسی ڈھونڈتے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا آفاق میڈم، مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو سردار سے زیادہ پیسے آفر کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ پیچھے سے الیان شاہ نے آتے ہوئے کہا تو آفاق غصے سے اس کی بات پر پلٹی اور اسے تھپڑ جڑ دیا۔ چٹاخ! ہمت بھی کیسے کی مجھ سے اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کوئی جب چاہے آ کر خرید لے۔ مائنڈ اٹ مسٹر، اس نے ایک لفظ چباتے کہا تو وہ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرا دیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ لڑکی اپنے مقصد میں تو میں حاصل کر کے رہوں گا، بائے ہک اور کرک، اس نے گھبرا کر کہا تو آفاق سر جھٹک کر رہ گئی اور حریم کا ہاتھ پکڑتے تیزی سے کیب میں بیٹھ گئی۔ ہیلو، یہاں ایک لڑکے کو کڈنیپ کرنا ہے جو یہاں ایکوا بلیو ڈریس میں تھی اور سر پر پٹی بندھی ہے۔ یہ لڑکی آج رات مجھے کروز پر چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے دوسری طرف بات سننے بغیر فون کاٹ دیا اور جاتی ہوئی کیب کو سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔